والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محترم، آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کہ اے محبوب کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر فرمائیں. اپنے محبوب کو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرْ محبوب آپ ذکر فرمائیں کتاب کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مرض جس قدر بڑا ہو علاج بھی اسی قدر بڑا ہوتا ہے. جس قدر فتنہ اور فساد زیادہ ہو تو اس کا حل بھی اسی کے مطابق بھیجا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ نمرود کتنا بڑا فتنہ تھا اور کتنا بڑا جو ہے وہ عذاب تھا لوگوں پر کہ اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے خلیل کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 سال سے زائد عمر تھی. 1000 سال سے زائد عمر نمرود کو اللہ نے عطا فرمائی اور سینکڑوں سال تک وہ لوگوں پر حکمرانی کرتا رہا. اور آج آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو چند سال کی حکومت مل جائے تو وہ بھی کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. اگر آج کسی کو 4 سالوں کے لیے 5 سالوں کے لیے حکومت دے دی جائے تو حکومت چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو جس شخص نے سینکڑوں سال حکومت کی تھی وہ کیسے اپنی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ آج اگر کسی شخص کو چند سالوں کی حکومت مل جائے تو وہ تخت حکومت پر بیٹھتا ہے تو اس کی دماغی کیفیت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی رعایا سمجھنے لگ جاتا ہے، وہ ملک کو اپنی وراثت سمجھنے لگ جاتا ہے. تو جس شخص نے سینکڑوں سال حکومت کی ہوگی اس کی دماغی کیفیت کا عالم کیا ہوگا؟ باقی مرتبے مقام تو ایک طرف رہے، نمرود نے ڈائریکٹ خدائی کا دعویٰ کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں. تو اللہ رب العزت نے ایسے ظالم کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. نمرود کا خاتمہ بھی مقصود تھا اور ساتھ ساتھ توحید کا اظہار تھا
تاکہ آپ آ کر لوگوں کو توحید کا بیان کریں اور شرک سے منع فرمائیں۔ مقصد جو ہے آپ کو بھیجنے کا وہ توحید کا اظہار بھی تھا کہ آپ آ کر توحید بیان کریں اور لوگوں کو شرک سے منع فرمائیں۔ تو جب نجومیوں نے آ کر نمرود کو بتایا کہ اے نمرود اب تیری سلطنت ختم ہونے والی ہے، ان قریب ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آ کر تیری سلطنت کو، تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ جب یہ خبر ملی تو اس نے کہا اگر واقعی ایسا ہونے والا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت اور حکومت کو ختم کر دے گا تو میں کسی بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دوں گا۔ اب اس نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دینا۔ اس نے یہ اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ کسی مرد کو بھی اب عورتوں کے قریب جانے نہ دیا جائے، کوئی مرد اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور پھر حکم دے دیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس کے حمل کو ضائع کر دیا جائے، اگر حمل ضائع نہیں ہو سکتا تو پھر اس نے حکم دیا کہ پھر بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو قتل کر دیا جائے۔ اب نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اول تو مرد عورتوں کے قریب نہ جائیں، اور اس کے بعد اس نے دوسرا حکم دیا کہ اگر عورت حاملہ ہے تو حمل ضائع کر دیا جائے، اگر حمل ضائع ہونے کی صورت نہیں تو بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ اب اس نے کوشش کی کہ اب حضرت ابراہیم کو پیدا نہیں ہونے دینا، لیکن جسے اللہ رب العزت دنیا میں بھیجنا چاہے تو اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اس نے پوری کوشش کر لی کسی طریقے سے حضرت ابراہیم پیدا نہ ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اور کس طریقے پر آپ کی ولادت ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب محسوس کیا کہ اب وقت ولادت قریب ہے تو آپ کی والدہ جنگل کی طرف تشریف لے گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو لوگ شہروں کی طرف آتے ہیں، جنگل کی بنسبت شہروں میں امن محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ شہر چھوڑ کر جنگل میں جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی والدہ کے دل پر یہ القاء فرمایا تھا کہ آپ شہر والوں کو چھوڑ کر جنگل میں تشریف لے جائیں، کیونکہ شہر والے انسان یہ تو نبی کے دشمن ہو سکتے ہیں، کوئی جانور نبی سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ آپ جنگل میں تشریف لے جائیں، جانور کبھی بھی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ آپ کی والدہ جنگل میں تشریف لے جاتی ہیں، وہیں جا کر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد ایک غار میں والدہ نے چھوڑ دیا اور واپس تشریف لے آئیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد والدہ اس غار کی طرف آئیں کہ دیکھو میرا بیٹا کس حالت میں ہے۔ جب والدہ غار میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ غار حضرت ابراہیم کے چہرے کی وجہ سے روشن ہو چکا ہے، غار روشن ہے اور آپ کا انگوٹھا آپ کے منہ میں ہے، ابھی آپ کا بچپنا ہے، انگوٹھا منہ میں ہے۔ تو والدہ نے جب انگوٹھا باہر نکالا تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کے انگوٹھے سے شہد کا چشمہ بھی جاری ہے اور دودھ کا چشمہ بھی جاری ہے۔ غار میں ایسی آپ کی پرورش ہو رہی ہے کہ آپ کے انگوٹھے سے اللہ رب العزت دودھ بھی جاری فرما رہا ہے، شہد بھی جاری فرما رہا ہے۔ اب کچھ بڑے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو پھر گھر کی طرف لے کر آئیں، لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کی والدہ آپ کو گھر لے کر آئیں تو آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی جس کا نام آزر تھا، اور آپ کا چچا بت پرست تھا، بت بنانے والا تھا۔ اب یہ رب کائنات کی قدرت ہے کہ جو بت توڑنے کے لیے آیا تھا اس کی پرورش بت پرست کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جو بندہ آیا ہی بت توڑنے کے لیے ہے اس کی پرورش بت پرست کے گھر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بھی بالکل اسی طریقے پر ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ آیا تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ میں جو ہے اب بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں کروائی کہ جو آپ کی ولادت کو روکنا چاہتا تھا اسی گھر میں پرورش ہوئی۔ اور پرورش کیسے ہوئی کہ جب آپ فرعون کے گھر میں آئے تو فرعون نے عورتوں کو بلایا کہ آؤ اسے دودھ پلاؤ۔ باری باری عورتیں آتی، جو عورت بھی آتی آپ کسی کا دودھ نہ پیتے۔ ایک عورت آئی، دوسری عورت، الغرض متعدد عورتیں آئیں آپ کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ الغرض وہ معاملہ چلتے چلتے آپ کی والدہ تک پہنچا، اور پھر آپ کی والدہ جب آئیں دودھ پلانے تو آپ نے فوراً دودھ پی لیا۔ اب یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو ابھی بچپنے میں تھے،
کسی عورت کا بھی دودھ پی سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا، صرف اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ ہم نے ان پر دودھ حرام کر دیا تھا، حالانکہ بچپنا ہے۔ اگر آج کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اسے کیا پتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے؟ بچے کو کیا پتا کہ اس چیز کی حلت اور حرمت کا حکم کیا ہے؟ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ کہ ہم نے ان پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ رب کائنات اشارہ فرما رہا ہے کہ عام بچے کا بچپن اور ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کا بچپن اور ہوا کرتا ہے۔ عام بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اسے بچپنے میں اللہ یہ علم عطا فرما دیتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ حلال کون سی چیز ہے اور حرام کون سی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا تھا۔ لیکن جو بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون مارنا چاہتا تھا اسی فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بت شکن تھے، جو بتوں کو توڑنے آئے تھے، اللہ نے ان کی پرورش ایک بت پرست کے گھر میں کروائی۔ آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، اور چچا کا کام یہ تھا کہ وہ بت بنایا کرتا اور بازاروں میں فروخت کیا کرتا۔ تو اب چچا کیونکہ بڑھاپے کو پہنچ چکا تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، اے میرے بھتیجے، اب میں تو بازار میں فروخت نہیں کر سکتا، اب ایسا ہے کہ میں بت بنا دیا کروں گا، تم نے جا کر بیچنے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آئے ہی بتوں کی پرستش ختم کرنے کے لیے ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ بت بیچنے آپ نے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بیچ آیا کروں گا۔ اب چچا نے بت بنایا اور بت بنا کر دیا کہ جاؤ بیچ آؤ۔ اب آپ کے بیچنے کا انداز بڑا نرالا تھا، آپ نے ایک رسی لی، اسے بت کی گردن میں باندھا اور اس کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار تک لائے، اور بازار پر جب پہنچے تو آپ نے صدا لگائی کہ ہے کوئی اسے خریدنے والا، ہے کوئی اس کا خریدار؟ لیکن خریدنے سے پہلے سن لو، یہ وہ بت ہے جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، کوئی ہے اسے خریدنے والا؟ تو چچا کو جب پتا چلا کہ یہ اس طریقے پر بیچ رہا ہے تو پریشان ہوا کہ میرا تو پورا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ پھر خیال آیا کہ شاید بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہ خدا کی عظمت کیا ہوتی ہے، رب کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گیا نمرود کے پاس کہ ایک بار جب ہمارے خدا کا جاہ و جلال دیکھے گا، مرتبہ دیکھے گا، تو پھر اسے پتا چلے گا کہ خدا کی تعظیم کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچپنے کا عالم ہے، آپ نمرود کے دربار میں پہنچے، وہاں کا منظر دیکھا تو نمرود تخت پر بیٹھا ہے اور ساتھ اس کے غلام، کوئی اس کی خدمت میں مصروف ہے، کوئی اسے شراب پلانے میں مصروف ہے، کوئی ہوا دینے میں مصروف ہے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چچا سے پوچھا کہ یہ تخت پر کون ہے اور یہ خدمت کرنے والے کون ہیں؟ تو چچا نے کہا یہ تخت پر جو موجود ہے یہ ہمارا رب ہے اور یہ خدمت کرنے والے اس کے بندے ہیں، یہ رب ہے اور یہ اس کے بندے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ نمرود کی جو شکل تھی وہ بالکل بے نور تھی، اور اس کی جو شکل تھی اس پہ سیاہی بالکل چمک رہی تھی، سیاہی روشن تھی اس پر۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہے تو بالکل کالا، اور میرا چچا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ آپ آئے تھے لوگوں کے نظریات کو درست کرنے۔ لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ نمرود ہمارا خدا ہے، تو آپ نے اس کی خدائی کا رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا۔ کیسے؟ چچا نے کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، اور تھا وہ بدصورت، تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا، میں ایسے کو رب نہیں مانتا جس کے بندے اس سے زیادہ حسین ہوں، جس کے بندے زیادہ حسین ہوں وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو اپنے بندوں میں بھی حسن تقسیم فرماتا ہے، جو بندوں کو حسن دینے والا ہو وہ خود بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل آپ نے رب تعالیٰ کی طرف، یہ رب تعالیٰ کی توحید اور ذات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا رب بے نور اور بدصورت نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام آپ سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے رب کا دیدار کیا، اپنے رب کو کیسا پایا آپ نے؟ یا رسول اللہ آپ نے رب کو کیسی صورت میں پایا؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، اے صحابہ میں نے اپنے رب کو سب سے زیادہ حسین صورت میں دیکھا ہے، میرا رب سب سے زیادہ حسین صورت والا ہے۔ تو آپ نے وہی اس کی جو خدائی تھی اس کا رد فرمایا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس کے بندے زیادہ حسین ہوں۔ تو اب چچا نے کہا کہ یہاں آہستہ بولو،
اگر لوگوں نے سن لیا تو یہ اگر ہمارے رب نے سن لیا تو ناراض ہو جائے گا، آپ آہستہ کلام کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آہستہ آوازیں نہیں سن سکتا، فرمایا کہ میں اسے رب نہیں مانتا، میرا رب وہ ہے جو دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ تو آہستہ آوازیں نہیں سن سکتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب وہ ہے جو دل کے رازوں پر بھی واقف ہوتا ہے۔ تو آپ نے وہاں بچپنے کے عالم میں ہی نمرود کی خدائی کا رد فرمایا، لیکن ابھی نمرود سے مکالمہ نہیں ہوا، آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ کی قوم کے اندر جو بیماریاں تھیں شرک کی، جن میں نمرود کو خدا مانا جاتا تھا، بتوں کو خدا مانا جاتا تھا، اسی طرح ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی، اسی طرح چاند کی پوجا کی جاتی تھی اور سورج کی پوجا کی جاتی تھی، آپ نے ایک ایک کر کے سب کا رد فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے نمرود کا رد کیا، اور پھر اس کے بعد رب کائنات نے قرآن میں فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا۔ جب ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، کہ یہ میرے رب ہیں، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں کیا یہ میرے رب ہیں؟ آپ نے جب ستاروں کو رب کہا تو ساری قوم آ گئی، بالکل یہ ہمارے رب ہیں، کیونکہ قوم تو رب مانتی تھی، لیکن آپ نے پوری قوم کو جمع کیا اور پھر رب تعالیٰ کی توحید کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا احب الآفلین، کہ میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یہ ستارے تو ڈوب جایا کرتے ہیں اور جو ڈوب جانے والا ہو وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب تو وہ ہے جو ان کا بھی خالق ہے۔ آپ نے اس طریقے پر ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا رد فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فلما رأى القمر بازغا، پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا۔ جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا ربی، کا یہ چاند میرا رب ہے۔ تو قوم جمع ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے، لیکن فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرا رب میری ہدایت نہ فرماتا، مجھے رہنمائی نہ دیتا تو آج میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا، کہ میں اسے بھی رب نہیں مانتا، یہ بھی ڈوبنے والا ہے۔ اور پھر فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، اور جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو سورج جو ہے وہ چاند سے بھی بڑا ہوتا ہے، ستاروں سے بھی یقیناً بڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے مزاج کے مطابق فرمایا، آپ نے فرمایا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو قوم نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر ہوا کیا فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بری و ذمہ ہوں، میرا اس شرک سے کوئی تعلق نہیں، نہ تو میں سورج کو مانتا ہوں اپنا رب، نہ ستاروں کو مانتا ہوں، نہ چاند کو مانتا ہوں، بلکہ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، فرمایا میں انہیں رب نہیں مانتا، میں اسے رب مانتا ہوں جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے، میں زمین و آسمان کو بنانے والے کو اپنا رب مانتا ہوں، چاند سورج کو اپنا رب نہیں مانتا۔ تو آپ نے ایسے جو ہے شرک کا رد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار فرمایا۔ اب آپ نے کیسے بت پرستی کا رد فرمایا، اس حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک میلہ دیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی، پوری قوم جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور قوم نے آ کر کہا اے ابراہیم چلو ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے چلتے ہیں، آج میلہ دیکھنے چلتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اب قوم میلہ دیکھنے جانے لگی، جب قوم میلے پر جانے لگی تو آپ نے قوم کو خطاب کر کے فرمایا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، فرمایا خدا کی قسم ہے جب تم پلٹ کر آؤ گے تو میں تمہارے سارے بتوں کو توڑ دوں گا، تم جا رہے ہو تمہارے پلٹ کر آنے سے پہلے پہلے یہ سارے بت پاش ہو چکے ہوں گے، جب تم آؤ گے تو یہ سارے بت جو ہے تمہارے سامنے پڑے ہوں گے۔ اب قوم چلی گئی، جب قوم میلے پر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ایک ایک کر کے آپ نے سارے بت توڑ دیے۔ جب آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا تو جو بڑا بت ان میں سے تھا اسے آپ نے وہیں رہنے دیا، اور سارے بتوں کو توڑنے کے بعد آپ نے ہتھوڑا اس کی گردن پر رکھا، اور ہتھوڑا اس کی گردن پر رکھنے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئی اور بت خانے میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جو بڑا بت ہے اس کی گردن پر آج ہتھوڑا موجود ہے۔ تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کون ہے جو ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، ہمارے بتوں کو توڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟
تو سب نے یہی کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہو سکتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی برائیاں کرتے ہیں، انہوں نے آ کر ہمارے بت کو توڑا ہوگا۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، اور اب یہاں نمرود بھی موجود تھا۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکالمہ کیا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم، کہ میں نے نہیں توڑا، اس بڑے بت نے توڑا ہوگا۔ یہ جو بڑا بت یہاں موجود ہے اس نے توڑا ہوگا، کیونکہ جو آلہ جرم ہے وہ تو اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس جرم کا آلہ موجود ہو مجرم بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ یہ ہتھوڑا میرے پاس تو نہیں، ہتھوڑا تو اس بت کے پاس ہے، جب اس کے پاس ہے تو اس نے توڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اس نے توڑا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتا ہے تو، اگر یہ بت بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو کہ کس نے توڑا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ اس بت سے پوچھو تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ پوری قوم کی گردنیں جھک گئی، اور پوری قوم نے کہا اے ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، کہ آپ نہیں جانتے بت بول نہیں سکتے، ان میں تو بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم، تم پر افسوس ہے، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کر سکتا تم اسے اپنا رب مانتے ہو، کہ جو کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اپنی قدرت اور طاقت سے بول نہیں سکتا، وہ کیسے رب ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ رب نہیں ہوتا جو اپنی مرضی سے کچھ کر نہ سکتا ہو، بلکہ رب تو وہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر چیز پر قادر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان فرمایا، آپ نے ایک ایک کر کے قوم کی برائیوں کا جو ہے رد فرمایا، لیکن آپ کی قوم پھر بھی برائیوں کی طرف جاتی رہی۔ لیکن جب آپ نے یہاں رد فرمایا بتوں کا، تو کیونکہ نمرود یہاں موجود تھا تو نمرود نے کہا کہ تم میری خدائی کو نہیں مانتے، اور جن کو ہم پوجا کرتے ہیں ان بتوں کو، کیا تم ان کی خدائی کے قائل نہیں؟ تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد فرما دیا کہ میں نہ تمہیں خدا مانتا ہوں نہ ان بتوں کو خدا مانتا ہوں۔ جب آپ نے رد فرمایا تو اب نمرود نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، حضرت ابراہیم سے مکالمہ، جسے اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں بیان فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا کہ اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی تھی، بادشاہی بھی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ جھگڑا بھی اللہ کے بارے میں کر رہا تھا۔ جب جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ تم مجھے رب نہیں مانتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے رب نہیں مانتا۔ کہا پھر کسے رب مانتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دلیل عطا فرمائی، آپ نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی عطا فرماتا ہے۔ اب کیونکہ جو نمرود تھا وہ بھی خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں، یہ زندہ کرنا موت دینا یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے تو زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے؟ کیونکہ اب وہ موت و حیات کے فلسفے کو نہیں جانتا تھا کہ حقیقت میں زندہ کرنا کسے کہتے ہیں، موت دینا کسے کہتے ہیں۔ اس نے فوراً 2 قیدیوں کو بلایا، اور 2 قیدیوں کو بلانے کے بعد ایک قیدی جس نے کل رہا ہو جانا تھا، جس کو رہائی ملنی تھی، اسے اس نے فوراً مار دیا، اور جسے موت ملنی تھی، سزائے موت دی جانی تھی، اسے اس نے آزاد کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھو کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں موت بھی دیتا ہوں، زندہ کرنا اور موت دینا یہ بھی میرے اختیار میں ہے، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ موت و حیات کا فلسفہ نہیں، زندہ کرنا اور موت دینا اسے نہیں کہا جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو فرمایا یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مشرق سے سورج کو نکالنے والا میرا رب ہے۔ فاتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا، اگر تو رب ہونے کا دعوے دار ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر۔ جب آپ نے یہ فرمایا فبہت الذی کفر، وہیں پر کفر مبہوت ہو گیا، کفر عاجز ہو گیا۔ اور پھر جب جواب نہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو روشن کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اور جب حضرت جبریل امین آئے پوچھنے کے لیے کہ اے اللہ کے نبی اگر کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، مجھے نہ تجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ رب سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، رب جانتا ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے۔ آج جناب ابراہیم کس حال میں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا
یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ آج ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، لیکن جو آپ کا چچا تھا آزر، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہ چچا کہنے لگا، اس نے کہا کہ آج میری وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، میں نے آگ کو ٹھنڈا کیا۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک آگ کا جو ہے انگارہ اس کے حضرت ابراہیم کے چچا پر بھیجا اور وہ چچا وہیں پر جل کر راکھ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا اسی آگ سے جلا تھا جس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ وہاں سے جب آپ جو ہے استقامت کے ساتھ باہر آئے تو اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم کے ان امتحانات کو دیکھا اور پھر آپ کے پائے استقامت کو دیکھا تو انعام یہ عطا فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء اور رسل میں اگر مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور حضور علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حضرت ابراہیم کے دین پر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے اللہ رب العزت نے مجھے دین ابراہیمی پر بھیجا ہے، اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور علیہ السلام اکثر حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے پر رب کائنات کی توحید کا اعلان فرمایا، اور جو جو آپ کی قوم میں پائی جانے والی بیماریاں تھیں شرک کی، آپ نے ایک ایک بیماری کا رد فرمایا۔